আচ্ছা। আচ্ছা। सही। अच्छा। الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
وقال الله تعالى في مقام آخر وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الشاهد الأمين، هو الصادق الكريم، وهو على المؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد و صلات کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی اور سماعت فرمانے کی آپ نے سعادت حاصل کی۔ انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں چند قیمتی باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حضرات کو گزشتہ، پیوستہ اور اس سے بھی پہلے میری گزارشات اگر کچھ ذہن میں ہیں، بیداری میں میری کچھ باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں، پھر تو میں اپنے موضوع کو بہت جلد آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے مہمان چونکہ آج ہی آئے ہیں، ان کو یقیناً نہیں پتا کہ میرا موضوع کیا ہے۔ اگر پچھلے جمعہ کی باتیں بھی یاد ہیں تو آپ حضرات کو تو علم ہے، لیکن اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے ان مہمانوں کو میرے موضوع کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اپنا موضوع آپ حضرات کے ذہنوں میں بٹھا کے اگلی بات کرتا ہوں کہ نظام کائنات میں بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، بڑے بڑے مارکے ہوئے، لیکن جتنی بڑی جنگ بھی لڑی گئی، آخر ایک نہ ایک دن وہ جنگ ختم ہو گئی۔ وہ معرکہ کامیابی اور ناکامی سے ہمکنار ہو گیا، کوئی جیت گیا اور کوئی ہار گیا۔ وہ تو جنگیں اور مارکے
ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرہ میں خاندانی جھگڑے، برادریوں کے اختلافات، بھائیوں کے آپس میں اختلافات، یہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں، کوئی بندہ بھی ان اختلافات سے ناواقف نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دو لڑنے والوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے پروردگار عالم تیسری قوت کوئی نہ کوئی ان کے درمیان میں لاتے ہیں، اور وہ بندہ ان لڑنے والے دو بندوں کی آپس میں صلح کروا دیتے ہیں۔ لڑائیاں بھی دیکھی ہیں اور صلح بھی دیکھی ہے۔ یہ تو وہ اختلافات ہیں جو مٹ جاتے ہیں، لڑائی صلح میں بدل جاتی ہے، اور یہ بد امنی امن میں بدل جاتی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے 3-4 جمعہ سے اس جنگ کا اور اس لڑائی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو نہ تو کبھی ختم ہونے والی ہے اور نہ ہی ان دونوں فریقوں کے درمیان میں کوئی صلح کروانے والا ہے۔ میدان بدلتے رہے، جرنیل بدلتے رہے، لڑائی کا انداز بھی بدلتا رہا، لیکن لڑائی نہیں ختم ہوئی، اور وہ ختم ہوگی بھی نہیں۔ وہ ازل سے شروع ہوئی ہے، ابد تک جائے گی، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ حضرات حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، کون سی ہے وہ جنگ، کون سی ہے وہ لڑائی، کون سا وہ جھگڑا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا؟ قرآن مجید کی بولی میں میں آپ حضرات کو وہی سنا رہا ہوں۔ وہ لڑائی ہے اسلام اور کفر کی، وہ لڑائی ہے شیطان کے حواریوں اور رحمان کے عبادت گزاروں کے درمیان میں۔ یہ لڑائی ہمیشہ رہے گی، اور پروردگار عالم نے فرمایا لڑائی تو لڑی گئی، میدان بھی بدلتے رہے، شاہ سوار بھی بدلتے رہے، لیکن لڑائی وہی رہی۔ تو نظام کائنات میں ان لڑائیوں میں کامیاب وہی ہوا جس کو رحمان کی نصرت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں چونکہ یہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، کوئی آیت بھی اگر آپ لے لیں، کسی نہ کسی آیت ہر آیت میں بندے کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے۔ 3 پارے میں پروردگار عالم نے آیت الکرسی کے بعد سورہ بقرہ ہے، 3 پارہ، پہلی آیات ہے، آیت الکرسی کے بعد یہ آیت آتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو مومن ہے، والذین کفروا، اور جنہوں نے زندگی میں کفر کیا، اپنے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے شیطان دوست ہیں۔ اور جن لوگوں کا اللہ دوست ہے، فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، پروردگار عالم کی شان کریمی یہ ہے، پروردگار عالم اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے، ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ بلکہ دوسرے عام لفظوں میں کہوں کہ ضلالت اور گمراہی سے نکال کے پروردگار عالم ہدایت کی راہوں پہ لاتا ہے۔ اور جن کے دوست شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ شیطان وہ اپنے حواریوں کو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتا ہے، نور سے نکال کے ظلمت میں لے جاتا ہے، ہدایت سے گمراہ کر کے ضلالت میں لے جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وہ میرے مقابلے میں ہے،
وہ میرے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور میرے بندے کو استعمال کرتا ہے. میرے اس لفظ پہ غور کرنا ہے. ڈائریکٹ وہ میرا مقابلہ نہیں کرتا, وہ تو میرا عبادت گزار رہا ہے. اس نے تو زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے, لیکن ایک کہنا نہ ماننے پہ جب میں اللہ نے اس کو اپنی درگاہ سے بھگا دیا اور اس کا سب کچھ ضائع کر دیا, تو وہ میرے مقابلے میں آیا. اب وہ مقابلے میں آ کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ قوی میں ہوں, قوی میں ہوں, قادر میں ہوں, قاہر میں ہوں, حمید مجید میں ہوں. میرا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب وہ میرے مقابلے میں میرے بندے کو لایا. یہ بندہ یہ میرا مقابلہ کر رہا ہے, یہ میرا بندہ یہ میرے سامنے آیا ہوا ہے, یہ میرا بندہ یہ میری عبادت سے انکاری ہے, یہ میرا بندہ یہ میرے سامنے اپنی نیازیں جبیں جھکانے سے انکاری ہے. بندے کو لا رہا ہے, لیکن میں اللہ پھر بھی اپنے بندے پہ اتنا مہربان ہوں, اتنا مہربان ہوں, اتنا مہربان ہوں کہ اگر یہ بندہ سال ہا سال اسی کی مانتا رہے اور یہ بندہ اپنے آپ کو بد نصیب, بد قسمت اور بدبخت سمجھنے لگ جائے اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے لیے ہدایت کی راہیں مسدود ہو گئی ہیں, میرے لیے ہدایت کے راستے بند ہو گئے ہیں, اب میں کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا, تو رب العالمین نے فرمایا اگر یہ بندہ کفر کی اندھیر نگری میں, ضلالت اور گمراہی کی حویلی میں اگر یہ بندہ ایک دفعہ مجھے آواز دے گا, قسم ہے مجھے رب ہونے کی, میں اللہ کفر کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے اس بندے کو بھی 70 مرتبہ جواب دوں گا. آپ حضرات کو میں نے وہ حالات سنائے کہ پہلی جنگ آدم اور شیطان کے درمیان لڑی گئی. اس نے کہا سجدہ کر, اس نے انکار کیا, اور انکار اللہ رب العالمین کے حکم کا صرف اس نظریے پہ کیا کہ اللہ نے میرے ساتھ, توجہ کیجئے گا, اللہ نے میرے ساتھ, اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا. یہاں تو وہ بد نصیب بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا ہے. شیطان نے وجود کا انکار نہیں کیا, اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیا. اس نے ایک ہی بات کہی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیا؟ توجہ کیجئے گا, انصاف نہیں کیا. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ شیطان کا اعتراض یہ تھا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے, آدم کو مٹی سے بنایا ہے. آگ کی فطرت میں نیچے سے اوپر جانا ہے اور مٹی کی فطرت میں اوپر سے نیچے آنا ہے. اگر آپ آگ جلائیں وہ نیچے سے اوپر جائے گی, اس کے شعلے بھڑکیں گے, وہ اوپر جائیں گے, اور مٹی کو اگر اڑائیں تو وہ نیچے آئیں گے. اب اس کا اعتراض یہ تھا کہ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. انصاف تو یہ تھا کہ تو نیچے والے کو اوپر والے کے سامنے جھکاتا, تو نے اوپر والے کو نیچے والے کے سامنے جھکا دیا ہے اور آرڈر کر رہا ہے کہ جھک. میں نہیں جھکتا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا ہے, اس کو مٹی سے بنایا ہے. آپ حضرات مٹی سے بنے ہوئے ہیں, ہمارا باپ مٹی سے بنا ہے. پروردگار عالم نے ایک مشت مٹی لے کے اس میں قدرت کا پانی ڈالا اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہمارے ابا جی کو بنایا. آپ کے ابا جی, آپ کے, میری طرف دیکھنا ہے. آپ حضرات میں امیر بھی بیٹھے ہیں, غریب بھی ہیں, سب کا باپ ایک ہے. اللہ نے سب کا, میں اوپر بیٹھا ہوں, آپ نیچے بیٹھے ہیں, لیکن ہمارا باپ ایک ہے. کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نشیب اور فراز, یہ اونچا یا نیچے ہونا, یہ تو چند گھڑیوں کی بات ہے,
शायद तुम्हारे ज़हन में हो कि जो कुर्सी पे बैठा है वही ऊंचा है, जिसको मैंने शाही दे दी है वही बख्त वाला है, जिसको मैंने माल दे दिया है वही अच्छे नसीब वाला है। दुनिया कहती है ना कि अल्लाह उसको तूने मुरब्बों से नवाज दिया, उसको लाखों पति बना दिया, करोड़ों पति बना दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि माल का होना या ना होना यह किस्मत, बदकिस्मती और किस्मत की यह दलील नहीं है, वक्त और बदबख्ती की यह निशानी नहीं है, बल्कि फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इज्जत की पगड़ी उसके सर पे है जो नियाज़े जबी झुका के मैं अल्लाह से बातें करता है। मुत्तकी और परहेजगार आदमी वो अकरम है। और अल्लाह ने करामत का लफ्ज भी नहीं बोला, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अकरमकुम, तुम में से बहुत ज्यादा इज्जत वाला वो बंदा है जो तकवा में ज्यादा है, जो परहेजगारी में ज्यादा है। परवरदिगार आलम, ये हमारा जाहिर, हमारी बूदोबाश, हमारा ये ज़ाहिरी हुस्न जमाल, ये हमारा चालो चलन, ये हमारी नशस्तो बर्खास्त, ये अल्लाह नहीं देखता। हदीस में है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरा पैगंबर इन लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचाइएगा। क्या फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, फरमाया कि मैं अल्लाह न बंदों की सूरतें देखता हूं, न मैं अल्लाह अपने बंदों के माल की तरफ तवज्जो करता हूं कि इसकी सूरत कैसी है, इसका रंग गोरा है या काला है, इसका चेहरा चौड़ा है या लंबा है, यह खूबसूरत है या बदसूरत है, मैं इसकी तरफ नहीं देखता। मैं नहीं देखता कि इस बंदे के पास कितना माल है, ये माल वाला मुअज़्ज़ज़ है और जिसके पास माल नहीं है वो मेरी बारगाह से रांधा हुआ है, नहीं। अल्लाह तेरी नजर कहां होती है? फरमाया वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, फरमाया मेरी नजर बंदों के दिलों पे होती है और मैं अल्लाह की नजर बंदों के आमाल पे होती है। अब परवरदिगार आलम ने आमाल को देखा है, हमारे आमाल देखे, अल्लाह देखेंगे हमारे आमाल कैसे, और ये जो आमाल है इनका ताल्लुक मेरे जाहिर से है, लेकिन हकीकतन इनका ताल्लुक मेरे बातिन से है। अगर मैं ज़ाहिरी तौर पर सारा दिन नवाफिल पढ़ता हूं, सारा दिन अल्लाह अल्लाह करता हूं, सारा दिन मैं अपने हाथ में तस्बीह लेके सारा दिन दाने पे दाना डाले जाता हूं, अल्लाह पाक ने फरमाया मुझे कोई जरूरत नहीं तेरी तस्बीहों की, मुझे कोई जरूरत नहीं तेरे आमाल की, इस सारी आमाल की, ये जो जिसमें रिया है, जिसमें दिखलावा है, जिसमें तू मेरे बंदों को दिखा रहा है कि मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, फरमाया कि मुझे तेरे जाहिर की तस्बीह नहीं चाहिए, मुझे तेरे अंदर की तस्बीह चाहिए। अगर लोगों को दिखाने के लिए तू कह रहा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे भी अल्लाह कह रहा है, अगर तू लोगों को खुश करने के लिए तकरीर कर रहा है, वाज कर रहा है, इनको कुरान सुना रहा है, ये कुरान और ये तेरा वाज और ये तेरी तकरीरें, ये कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह तेरे मुंह पे मार दूंगा। क्यों? कुरान पढ़ाने में मैं तो तेरा मोहताज नहीं हूं, अपनी तस्बीह पढ़वाने में मैं तो तेरा मोहताज नहीं हूं। तू मेरी सिफत जानता है कि हमदो सना दे गुलशन अंदर जिस दम साकी आवे, फुल गुंचे शाखा कलियां सबनो मस्त बनावे। कहा था ना मेरे अल्लाह ने, आपको सुना रहा हूं तो अपनी बोली अल्लाह ने बड़े प्यार से कहा, कह दो सुभान अल्लाह। मैं नहीं अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं, बल्कि हम तो कभी कभी कहते हैं ना, अल्लाह पाक पता है क्या फरमाते हैं, कुरान मजीद है, तवज्जो कीजिएगा, और बात आम बंदों से नहीं है, मोमिनों से। किन से? जिनका अल्लाह की जात पे ईमान है ना, अल्लाह उनसे बात कर रहा है। अल्लाह का पैगाम दो, सुभान अल्लाह ऊंची कही। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थक गए हो? फिर कहो यही तो सबक सुना रहा हूं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे बंदो ईमान वालों, उज़्कुरुल्लाह
اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تیرا میرا اللہ فرما رہے ہیں او ایمان والو، ویسے تو ساری دنیا میرا نام ہی لیتی ہے، کبھی نہ کبھی تو ان کی زبان پہ بھی میرا نام آ جاتا ہے. فرمایا یہ سارے بندے چاہے مشرک ہے وہ بھی کبھی کبھی میرا نام لیتا ہے. اور رب العالمین نے پوچھوایا نا اپنے نبی کے ذریعے، کفار سے سوال کروایا. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں، فرمایا مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. میری طرف دیکھنا ہے. اللہ کے نبی نے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا پوچھئے ان سے. یہ جو ظاہری حالات میں میری بات نہیں مانتے، مجھے بھی نہیں مانتے، پوچھئے ان سے. قل، ان کو کہیں کیا؟ فرمایا مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. کیا انداز ہے تیرے میرے اللہ کا. پوچھئے اگر اللہ سختی کرے نا تو اللہ کہلوائیں اوے کھمدائی میرا ہے تے بھونکدائی میرے اگے. زمین میری ہے، اترا اترا کے تو چل رہا ہے، مال میں نے دیا ہے، تکبر تو کرتا ہے، بڑا عہدہ بڑی کرسی میں نے دی ہے اور اپنی کرسی پہ گھمنڈ تو کرتا ہے. اللہ تھپڑ دکھائے منوا لے اپنی ذات، کون نہیں مانے گا؟ لیکن نہیں، تیرے میرے اللہ کا یہ انداز نہیں ہے. تیرا میرا اللہ اگر یہ بندہ کفر کی دنیا میں بھی چلا جائے تو بندہ پھر رب پھر بھی اپنے بندے سے پیار ہی کرتا ہے. کبھی کسی کافر نے شکایت کی ہے مجھے روٹی نہیں ملتی؟ کبھی کسی بے ایمان نے کہا ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی؟ نہیں، مسلمان ہے کافر ہے سو رہا ہے. اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، کافر بھی سو رہا ہے، بلکہ کافر کو اللہ زیادہ موجوں میں رکھتا ہے. ہمیں پنکھا ہی نہیں ملتا، وہ اے سی میں لیٹتے ہیں. جاؤ دیکھو جہاں جہاں یہ بے ایمان رہتے ہیں، ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ہے، وہاں لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہے. وہ رات دن ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں. فرمایا پوچھئے ان سے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں رزق کون پہنچاتا ہے؟ آپ بولیے بولیے. ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم نے تو اس کا نام لینا ہی ہے. اگر آپ کو صبح ناشتہ بھی خوب ملا ہے، دوپہر کا کھانا بھی کھا کے آئے ہو، پھر اونچی آواز سے بول کے کہہ دو کون ہے کھلانے والا. اور یہ تیرا میرا اللہ تیرے میرے متعلق سوال نہیں کروا رہا. پروردگار عالم نے اپنے نبی سے ان لوگوں سے کے سامنے سوال کروایا ہے جو اللہ کی ذات کے بھی انکاری ہے، اللہ کے صفات کے بھی انکاری ہے. فرمایا پوچھئے ان سے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کو رزق دینے والا کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، ان کانوں کو سماعت ہے، ان آنکھوں کو بصارت سے نوازنے والا کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. قرآن کی روح سنیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ نکالنے والا کون؟ مثالوں میں تو تفاسیر پڑھے نا، انہوں نے لکھا ہے کہ زندہ مرغی سے مردہ انڈا، مردہ انڈا سے زندہ مرغی. اور اللہ پاک دکھاتا ہے مرغی 21 دن بیٹھتی ہے، انڈا خود بخود ٹوٹتا ہے. بولیے پھر کہیں
انڈا تو ابال کے کھائے تو تیرے لیے رزق ہے، اور وہی انڈا میرے نظام کے مطابق 21 دن پڑا رہے، مرغی گرمی پہنچاتی رہے، تو وہ ٹوٹا، اور اس ٹوٹے ہوئے انڈے سے، مردہ انڈے سے زندہ چوزا نکلا، اور وہ نکلتے ہی زمین پہ دوڑا، تو تیرے میرے اللہ نے اپنے بندے کی انگلی پکڑ کے پوچھا، بتا اس کو دوڑنے کا ڈھنگ کس نے سکھایا ہے؟ اونچی اونچی بولیے۔ اور میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ چوزا نکلا، ٹھیک 15 منٹ بعد دوڑے دوڑے ماں نے زمین پر چونچ ماری، ہلائی، ماں کے قدموں میں پہنچ گیا۔ ماں کو، چوزے کو بھی پتا چل گیا کہ ماں کے قدموں میں بندہ پہنچ جائے تو کیا کیا ملتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی شاید؟ کبھی پروں میں بیٹھ چھپ جاتا ہے، اور کبھی ماں بلائے نا قدموں میں کھڑا ہوتا ہے، ماں دانے توڑ توڑ کے اس کو دے رہی ہوتی ہے، پوچھتا ہے اللہ اس کو چلنا کس نے سکھایا، اس کو کھانا کس نے سکھایا، اس کو ماں کا اشارہ سمجھنا کس نے سکھایا؟ یہ پتہ کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ قرآن کی آواز ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، امور کائنات کا مدبر کون ہے؟ اور آپ تو بولیں گے نا، قرآن کی بولی سنیے، فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فرمایا جو مجھے نہیں مانتے ان کی زبان پہ بھی آئے گا اللہ۔ کون؟ بولیے بولیے بولیے، کون؟ اللہ۔ تیرا میرا رب فرما رہا ہے، پڑھا کر میرا نام لیا کر، میرا نام یاد کیا کر، میرا نام پکارا کر، میرا نام، اور کبھی کبھی مانگ لیا کر میرا نام لے کے، مانگ لیا کر، وگرنہ میں تیرا محتاج نہیں ہوں۔ میری طرف دیکھنا ہے، میں تیرا محتاج نہیں ہوں، تو میرا نام نہ لے، مجھے کوئی یاد نہ کرے، نہیں، میں تیرا محتاج نہیں۔ کیوں؟ اللہ والے نے بڑا خوبصورت جملہ بولے، فرمایا حمد و ثنا دے گلشن اندر، جس دم ساقی آوے، پھل غنچے شاخاں کلیاں سب نو مست بناوے، باد بہاری دھیمی دھیمی چل کے مارے جھلا، نازک نازک پتیاں ہلن بولن اللہ۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں سمجھوں گا بوٹے سے بھی گئے گزرے۔ ہرا بوٹا نام لیتا ہے اللہ کا، ایک ایک شاخ نام لیتی ہے، ایک ایک پتا یا پتی نام لیتی ہے۔ بولیے بولیے بولیے، اللہ کا یہ جتنا بھی زمین پہ ہرا لگا ہوا ہے نا، یہ ہریالی یہ نام لیتی ہے۔ میں تیرا محتاج نہیں ہوں، بے شک نہ لے میرا نام، لیکن میرا نام لے گا تو پھر مرتبہ تجھے اسی طرح ملے گا جس طرح میں نے ان کو عطا کیا۔ کس کو؟ توجہ کیجئے، خلاق عالم نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اور رب العالمین نے مثالیں بیان کی ہیں اپنے قرآن میں تیرے میرے لیے، چونکہ ضابطہ حیات ہے، اور رب العالمین سبق دے رہا ہے، اللہ تعلیم دے رہا ہے، اپنے بندے کو سکھا رہا ہے۔ فرمایا ضرب اللہ، اگر میں اللہ بغیر مثال کے بھی سمجھاتا تو بندہ میری ضرور سمجھ جاتا، اگر میں تجھے روب دکھاتا تو میرے روب میں آ کے مجھے ماننے والا بن جاتا، لیکن رب العالمین نے روب سے نہیں منوایا، اللہ نے دلائل سے منوایا ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط،
लूत, फरमाया मेरे लूत पैगंबर के घर में आने वाली उनकी बीवी और नूह अलैहिस्सलाम के घर में रहने वाली उनकी बीवी। फरमाया मैं अल्लाह ने नबियों की बीवियों को हिदायत से महरूम रखा। फरमाया मुझे तो किसी ने नहीं पूछा और ना ही कोई पूछ सकता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया ये मेरी मर्जी है। फरमाया नूह के घर में वो है जो मैं अल्लाह का नाम लेना ही नहीं चाहती। फरमाया कि मेरे दुश्मन फिरौन के घर में वो रह रही है जो हर वक्त मेरा नाम ले रही है। और रब्बुल आलमीन ने बताया है, पिछले जुमा की बात शायद याद होगी, फिरौन ने कहा कि मैं इस बच्चे को मारना चाहता हूं, मैं इसको कत्ल करना चाहता हूं, जिसको रब्बुल आलमीन ने संदूक में बंद करवा के बड़ी हिफाजत से उसके घर पहुंचाया है। रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कि बाप खालिद कह रहा है कि मैंने इसको ज़बह कर देना है, और बीवी क्या कह रही है? फरमाया वक़ालत इम्रातु फिरऔन कुर्रतु ऐन ली वलक। अल्लाह ने 20वें पारे में ये फरमाया और आगे जाके क्या ऐलान फरमाया? फरमाया वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रात फिरऔन। अगर जाग रहे हो एक लफ्ज सुना रहा हूं। पहली मिसाल में फरमाया ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू। अगली बात में फरमाया वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू। और जब कफरू कहा तो उसमें अपने पैगंबर नूह की बीवी अल्लाह ने नाम लिए, कफरुम रअत नूह वम रअत लूत। और कुरान की अगली बोली सुनाऊं? फरमाया कानता तहता अब्दैनी मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ। और नतीजा क्या? फरमाया वकील दुखुलन नारा वकीला वकीला वकील दुखुलन नारा मअद्दाखिलीन। फरमाया वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रात फिरऔन। अल्लाह ने फिरौन की बीवी का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने पूछा ना, ओ मेरी बंदी, ओ मेरी बंदी, ओ मेरी बंदी, कुफरिस्तान में बैठ के अल्लाह अल्लाह कहने वाली मेरी बंदी, और मुशरिक खामिद जो अपने आप को रब कह रहा है, उसकी चार दीवारी में बैठ के, उसके आंगन में बैठ के उस रब के सामने कहे तू नहीं खिलाता वो खिलाने वाला है। आपको क्या चाहिए? मेरी तरफ देखिए, आपको क्या चाहिए? अल्लाह पूछ रहा है फिरौन की बीवी हजरत आसिया से, ऊंची ऊंची कही सुभान अल्लाह। क्या निशान है उस अल्लाह, मुवाहिद की चार दीवारी में बैठ के उसकी बीवी बुतों की इबादत करे, और फिरौन के घर में बैठने वाली अल्लाह वाली खुदा को सजदे करे। सुभान अल्लाह। क्या तेरी मर्जी अजीब है। उसी घर में शहजादी को कंघी देने वाली, कंघी देने वाली, बड़े लोगों के घरों में नौकरानियां होती है ना, फिरौन के घर में भी नौकरानियां थी, उसकी शहजादी को कंघी दी जा रही है। तवज्जो मेरी तरफ देखना, कंघी फेरते हुए उस मुशाता, मुशाता कहते हैं कंघी फेरने वाली, उसके हाथ से कंघी गिर गई। जब उठाने लगी तो जुबान पे आया सुभान अल्लाह। आप भी कहिएगा
آپ کے لیے تو میں دعوت دے رہا ہوں، خود کہہ رہا ہوں کہو، اور میں باتیں ان کی سنا رہا ہوں جن کی زبان پہ بھی ان لوگوں نے پہرے بٹھائے ہوئے تھے کہ اس کنگھی پھیرنے والی کے قریب رہنا، اس کی زبان سے کہیں اللہ کا نام نہ نکل آئے. لیکن وہ لوگ کفرستان میں بیٹھ کے کنگھی اٹھاتے ہیں تو سبحان اللہ، کنگھی پھیرتے ہیں تو سبحان اللہ. شہزادی کی زبان یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کون ہے اللہ؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ تو یہ ہے، رب تو یہ ہے. فرمایا نہیں، بھول گئی ہو، رب یہ نہیں ہے، رب یہ نہیں ہے، رب وہ ہے. سبحان اللہ. بولیے 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 بولیے. اور جن لوگوں نے اللہ اللہ کہنے کا مزہ لیا ہے نا، پڑھا کریں کتابیں. لکھا ہے کہ کفرستان میں یہی عورت، میری طرف دیکھ لیا، اگلا جملہ غور سے سننا ہے، یہی عورت جو بیٹی ہے، یہی عورت جو بہن ہے، یہی عورت جو ماں ہے، یہی عورت یہی جس کو تو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے. حیا کر، اللہ کا دین پڑھا کر. اس دین نے تیری بیوی کو تیرے پاؤں کی جوتی نہیں بنایا، اس نے تیرے گھر کی مالکن بنایا ہے. اللہ کے نبی کے دین نے اس عورت کو 4 دیواری کا بادشاہ بنایا ہے. کپڑے گندے تو کرتا ہے، صاف وہ کرتی ہے. پہننے تو نے ہوتے ہیں، استری وہ کرتی ہے. جوتا تیرے قدموں میں آنا ہے، پالش وہ کرتی ہے. بچے تیرے ہیں، روٹی وہ کھلاتی ہے. کبھی عورتوں کے حقوق پڑھو کتابوں میں. میں اگر آپ کو بتاؤں آپ ناراض ہو جائیں گے، میں عمل نہیں کر پاؤں گا. بچہ تیرا ہے، پال وہ رہی ہے. یہ جو اگر لڑائی ہو جائے، آپ عدالت میں چلے جائیں تو باپ کہہ رہا ہے یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، لیکن پالے تو اس نے، رہے تو اس کی جھولی میں، اس کے پیشاب میں ہاتھ تو اس نے مارا ہے. عورت کمزور ہوتی ہے نا. عورت نے کفرستان میں زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. بولیے بولیے ایک دفعہ پھر کہہ دیجیے لا الہ الا اللہ. یہ تو آپ نے بھی کہا ہے، میں نے بھی کہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، قل، کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ قائم ہو جاؤ، پھر زندگی چلی جائے زبان سے پھر بھی یہی ترانہ جاری رہے لا الہ. لا الہ الا اللہ. ہمیں تو ماحول ملا ہے، ہمیں تو، ہم اپنی اماں کی جھولی میں بھی ابھی نہیں آئے تھے، دائی کی جھولی میں تھے یا نانی اور دادی کی جھولی میں تھے، ابھی دنیا میں آئی تھے تو کسی اللہ والے کو بلوا کے ہمارے کانوں میں یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ. پیغام مل گیا تھا ہمیں، لا الہ الا اللہ سنا دیا گیا تھا. ان سے پوچھئے کہ جن کے گھروں کے ماحول میں کبھی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند نہیں ہوئی تھی، تو عورت نے گھر بیٹھے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. بات نکلتے نکلتے وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی. بادشاہ نے اس خاندان کو بلایا، روکو اپنی بیٹی کو. باپ کو بلایا، روک اپنی بیٹی کو. والدین نے کہہ دیا وہ شادی شدہ ہے. اس نے خاوند کو بلایا، روک اپنی بیوی کو. لا الہ الا اللہ نہ کہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مسجود نہیں، کارساز نہیں، نہ کہے.
خامد نے کہا رک جا، کہا مر تو سکتی ہوں، اس کی عبادت سے رک نہیں سکتی۔ نکال دے گھر سے تو نکل جاؤں گی لیکن میں رکوں گی نہیں، مر جاؤ گی۔ کہا اگر اسی پہ موت آتی ہے تو حسین نے کہہ دیا تھا نا، حسین نے بھی کہہ دیا تھا اللہ مرتی تو دنیا ہے، جاتے تو لوگ دنیا سے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بادشاہ نے بلوایا، دھمکی دی، نہیں مانا، پیار سے کہا، نہیں مانی۔ کہا اب نہیں، فرمایا نہیں، پھر سوچ لو، نہیں، فرمایا نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں چھوڑو گی، فرمایا نہیں۔ مار دوں گا، مار دے، بچے چھین لوں گا، چھین لے، الٹا لٹکا دوں گا، لٹکا دے۔ پھر کہا سیدھی کھڑی ہوں پھر بھی لا الہ الا اللہ، اگر تو الٹا لٹکا دے پھر بھی لا الہ الا اللہ۔ عورت کے سامنے دیگ چولہے پہ رکھوائی، دیگ میں تیل ڈلوایا، تیل جب کھولا نا، ایک بچے کو پکڑا، دیگ میں ڈال دیا، دوسرا بچہ کھڑا ہے اس کو لیا، دیگ میں ڈال دیا، تیسرا بچہ یا بچی ماں کی چھاتی سے لگے ہوئے ہیں، سینے سے لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ وقت نے حکم دیا اپنے کارندوں کو سینے سے کھینچ کے جدا کرو، جدا کیا۔ جب دیگ کے قریب لے گئے نا، پھر بادشاہ نے کہا اگر چاہتی ہو یہ بچ جائے میری بات مان لے، فرمایا نہیں۔ انہوں نے دیگ میں ڈالا، ماں کی زبان سے نکلا ہائے اللہ، ہائے اللہ۔ اس چھوٹے بچے نے دیگ سے ماں کو آواز دی، سبحان اللہ۔ بولیے بولیے، اگلی بات سناؤ۔ آپ کی تو مسجد میں آواز نہیں نکل رہی، معصوم بچہ کھولتے ہوئے تیل میں بولا سبحان اللہ۔ ماں نے کہا نا ہائے، تو معصوم بچہ دیگ میں بولتا ہے اماں ہائے ہائے نہ کر، تو بھی اسی راہ پہ آ جا، قسم ہے اس کی جس کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا ہے، قسم ہے اس کی جس کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آج تک تیرے سینے سے لگ کے تیری چھاتی کا دودھ پی کے بھی اتنا مزہ نہیں آیا جتنے کھولتے ہوئے تیل میں اللہ اللہ کہنے میں مزہ آ رہا ہے۔ بہت مشکل ہیں یہ خلاق عالم نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اگر آپ کی زبان اجازت دے دے تو میرے ساتھ کہہ دیں صلوات اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا۔ پروردگار عالم نے فرعون کے گھر میں رہنے والی اس خاتون کو بہت اونچا مقام عطا کیا ہے، اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا رات دن تکلیف میں رہ رہی ہو، رات دن دکھ سہ رہی ہو، رات دن مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، فرعون بڑے طریقوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ او میری بندی بول۔ حضرت آسیہ نے اپنی زبان کھولی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جملہ بولا، فرمایا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔
اللہ کی قسم ہے اگر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کہہ دیتی اللہ فرعون کو تباہ و برباد کر دے, اس کا نام و نشان مٹا دے, اللہ یہ 11 منزلوں والا محل مجھے مل جائے, میں تو اس میں رہ رہی ہوں, اس کو میری ملکیت بنا دے. نا نا نا, حضرت آسیہ نے کہا اللہ کچھ نہیں چاہیے, ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اپنی جنت اپنی جنت ایک چھوٹا جیا کوٹھا دے دے بس, اور کچھ کچھ نہیں چاہیے. اور فرمایا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ ہے وہ لڑائی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یاد آ گیا حضرت آسیہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ صرف جنت میں کوٹھا ہی نہیں دیں گے, جنت میں ایک کمرہ نہیں, وہ محل دیں گے کہ جس محل میں حضرت آسیہ جائیں گی کہ تھوڑی دیر بعد خود محمد الرسول اللہ اس محل میں تشریف لے جائے. سبحان اللہ. 2 خواتین ہیں نصیبوں والی جو جنت میں ہمارے نبی کی ازواج بنیں گی, ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ. ایک بندے کے ذہن میں آیا, اس نے سوال کیا, ہمارے ذہنوں میں بھی سوالات آتے ہیں کہ فرعون کے گھر میں رہنے والی کل محمد کے گھر ہوگی, ایک کافر کے پہلو میں لیٹنے والی کل محمد کا حرم بنے گا. تو یہاں ایک جملہ سنا رہا ہوں, میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں, فرعون کی بیوی ہیں, لیکن اللہ نے کبھی آسیہ کے پاک وجود پہ فرعون کا ناپاک ہاتھ لگنے ہی نہیں دیا. اونچی اونچی سبحان اللہ کہیں, خدا کی قدرت, یہ خدا کی قدرت ہے. اگر فرعون کبھی رات کو حقوق زوجیت کے لیے حضرت آسیہ کی چارپائی کی طرف چلنے کا ذہن بناتا, ارادہ کرتا, پروردگار عالم اس کے پاؤں سے چلنے کی طاقت چھین لیتا تھا. اور کبھی خواہش کے طور پہ اپنا ہاتھ حضرت آسیہ کی طرف بڑھاتا تو پروردگار عالم اس کے ہاتھ کو مفلوج کر دیتا تھا. اگر آپ توجہ سے بیٹھے ہوں تو یہاں ایک جملہ بول لوں. یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا, کتاب میں جو لکھا تھا وہ میں نے آپ کو سنا دیا. اگلی بات میری ذہن کی ہے, میرا جملہ ہے, میرا تخیل ہے, کہوں متوجہ ہو کہ جس خاتون نے کل آنے والی کل بلکہ دنیا کے نظام میں ہی نہیں عقبہ میں, آخرت میں, جنت میں آمنہ کے لال کی عزت بننا ہے, پروردگار عالم نے اس کے خامد کا ہاتھ نہیں لگنے دیا. اور جو عائشہ اس دنیا میں نبی کی بیوی ہے, نہیں سمجھ آئی شاید آپ کو پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے. نظام دنیا میں ایسے بدتینت لوگ رہتے ہیں جو حضرت عائشہ کو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین عفیفہ کائنات مریم اسلام زوجہ رسول بنت صدیق, سبحان اللہ, جس پہ دشمن انگلی اٹھائے تو قرآن بولے. سبحان اللہ. کیا نظام ہے اس اللہ کا. حضرت یوسف پہ تہمت لگی, بچہ بولا. یوسف پہ تہمت لگی, بچہ بولا. مریم پہ انگلی اٹھی, بیٹا ماں کی جھولی میں بولا. عائشہ پہ انگلی اٹھی, محمد کا قرآن بولا. خود خدا بولا.
उस दिन तो बड़े बड़े, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, अली जी ये लोग कह रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए बीवियों की कमी है? छोड़ दो, आपको दूसरी मिल जाएगी। फरमाया उमर जी आपकी क्या राय है? हजरत उमर फारूक जलाली थे ना, थोड़ा सा गुस्से में भी आए और कहा, या रसूल अल्लाह अपनी बीवी के बारे में मुझसे पूछ रहे हो? निकाह मैंने करवाया था। नहीं 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 नहीं, ऊंची बोल, अकीदे की बात कर रहा हूं। अगर कोई अपनी जुबान से यह कुफ्र बके ना, उसका मुंह खट्टा कर उसको यह जवाब दे। हजरत उमर फारूक ने कहा, यह शादी मेरे मशवरा से हुई थी? नहीं। निकाह मैंने करवाया था? नहीं। किसने करवाया था? अल्लाह ने। ऐशा, ऐशा की तस्वीर जिब्रील कहां से लाया था? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्शों से। किसने भेजी? खुदा ने भेजी। तो हजरत उमर ने कहा, फिर मैं नहीं मानता कि खुदा अपने नबी के लिए ऐसी बीवी का इंतखाब करे। या रसूल अल्लाह आप भी पाक हैं, सिद्दीक की बेटी ऐशा भी पाक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो चाय पीते पीते तेरे अकीदे पे डाका डालता है ना, कभी तू भी डाकू बन, उसके अकीदे को लूट, उसको कहे खबरदार, मोमनों की मां पाक है। ऊंची ऊंची बोलिए, एक दफा फिर बोलिए। कुरान बोला है, मेरी बात नहीं है, कुरान की है। क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह। अल्लाह आपको भी जन्नत में ले जाए। प्रोग्राम नहीं है इसलिए ऐसा ऐसा बोल रहे हो। फिर कहो एक दफा, फिर कह। कंघी फेरने वाली जन्नत की बशारतें सुन रही है। सुभान अल्लाह। हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं। जन्नत कहां जाएगा? अल्लाह हमें मिलेगी। मुवाहिदो, जन्नत तुम्हें मिलेगी। जन्नत मुवाहिदीन के लिए है। और बाकी अगर कोई बंदगी में फर्क आ जाए, इंसान है ना, हम भी बंदे हैं, गुनाह तो हो जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि गुनाह करके कभी परेशान ना होना कि मेरे साथ बनेगा क्या। फरमाया बस गुनाह पे डट ना जाना। गुनाह पे मेरी तरफ देखना है, गुनाह पे अंदर से थोड़ी सी शर्मिंदगी का इजहार करके मेरे पास आ जाना। सुभान अल्लाह। क्यों? फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व हुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादी। जो जाग रहे हो वो सुभान अल्लाह कहो। जो ऊँग रहे हो सुनो, वो दिन आने वाला है जब सो जाएगा तो कोई जगाने वाला नहीं होगा। वहां कोई नहीं कहेगा कह दे सुभान अल्लाह, यहां कहेंगे आप। फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादी व यअफू अनिस्सय्याति व यअलमु मा तफ़अलून। फरमाया अगर कोई गुनाह हो गया है, अल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादी, वो अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। व यअफू अनिस्सय्यात, और अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। व यअलमु मा तफ़अलून, फरमाया जो भी करते हो वो अल्लाह जान रहा है। जानते हुए भी कुछ नहीं कहते, दावत दे रहा है। मेरे घर में हो
آج تو اگر ہم دعا کریں گے نا یقیناً اللہ قبول فرمائے گا. اگر میری دعا پہ یہ جماعت کے ساتھ آنے والے اللہ کے مہمان آمین کہہ دیں گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا. اونچی پتہ ہے کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی سے خود کہلوایا ہے کہ مہمان کی ہر جائز خواہش پوری کیا کرو. مہمان کی ہر جائز خواہش پوری کیا کرو. تو جو اللہ کے مہمان ہیں میں بھی تو کہہ سکتا ہوں اللہ اپنے مہمانوں کی جائز خواہش بھی پوری کر. اونچی بولیے. فی الحال میں تو اللہ کے مہمانوں سے پوچھوں کہ آپ کی خواہش کیا ہے وہ تو پہلے مجھے کہیں گے کہ آپ کا 1 سال چاہیے. سبحان اللہ. تو اگر کہہ دیں تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کروں گا پھر قبول کر مجھے بھیج. اگر آپ کے لیے پوچھوں تو یقیناً یہ کہیں گے اللہ ان سب کو 4 ماہ کے لیے قبول کر, 40 دنوں کے لیے قبول کر. اگر چھوٹی سی دعا بھی کریں تو یہ تو ضرور کہیں گے نا کہ اللہ ان کو 6 روزے کے لیے قبول کر. یہ تو ہوئی نا ان کی ایک درخواست میری ہے ان کی خدمت کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں, یہ اپنی جائز خواہش کا اظہار کریں کہ اللہ ان سب پہ کرم کی بارش برسا دے, ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اونچی اونچی کہیے. نماز کے بعد سنو گے نا ان کی بات, کتاب پڑھیں گے سنیں گے آپ تو ان سے دعا کروائیں گے اللہ یہ تیرے راہ میں نکلے ہوئے تیرے مہمان ہیں, ان کی بات کو مان. یہ اگر کہتے ہیں نا ہمارے گناہ معاف کر تو کر, یہ تیرے مہمان کہہ رہے ہیں کر. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں اگلے جمعہ, چونکہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے, ذی الحج کے بارے میں تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ بڑی تفصیل سے میں حضرت ابراہیم کے حالات سناؤں گا. ذوالقعدہ کے مہینہ میں اگلے جمعہ انشاءاللہ اس مہینے کی مناسبت سے اسی جو لڑائی لڑی جا رہی ہے اسی میں بیعت رضوان جو ذوالقعدہ میں تھی, اللہ کے نبی کا خواب جو ذوالقعدہ میں آیا, اللہ کے نبی کے اس خواب کی تعبیر جو اللہ نے ذوالقعدہ میں دکھائی, حدیبیہ کے مقام پہ نبی کا قیام, صحابہ کا قیام, نبی کے معجزات, عثمان کا سفیر بن کے جانا, اور پھر مکہ مکرمہ میں نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینا. انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کریں گے. یہ ایک اعلان ہے, ماسٹر سعید صاحب ہیں, یہ ہماری مسجد کے امام بھی رہے ہیں, حافظ محمد عارف صاحب, یہ ان کے بھتیجے ہیں ماسٹر سعید صاحب, یہ سکول نمبر 2 میں پڑھاتے ہیں. ان کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. یہ ان کا گھر ہے محلہ فاروق اعظم میں, تو ان کا نماز جنازہ مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد نور محلہ فاروق اعظم میں ہوگا. یہاں اعلان یقیناً انہوں نے اس لیے کروایا ہوگا کہ ان کے کوئی نہ کوئی شاگرد بیٹھے ہوں گے, کوئی نہ کوئی ان کے کولیگ دوست بیٹھے ہوں گے, ان کے ساتھ پڑھانے والوں کو تو شاید علم ہوگا. بہرحال تمام مسلمانوں کو اپیل ہے, تمام کی خدمت میں درخواست ہے کہ جنازے میں جائیں, دعا کریں گے. انشاءاللہ جب بھی کسی جنازے کا سنیں نا دعا کے لیے ضرور تشریف لے جایا کریں, جنازے کے لیے جایا کریں. اللہم اغفر لحینا و میتنا کی صدا میں اپنے آپ کو شامل کیا کریں. کیوں؟ یہ تو ادھار ہے, خلوص سے جایا کریں. ہمارا آج کل نظام یہ بن گیا ہے کہ ہم قریبیوں کے جنازوں پہ جاتے ہیں, عام جنازے پہ نہیں جاتے, بلکہ ہمارا اکثریت کا جنازوں میں جانا بھی خوشامد پہ مبنی ہے کہ وہ دیکھیں گے, ذہن میں آئے گا فلاں بھی آیا ہے, فلاں بھی آیا ہے, فلاں بھی آیا ہے. نہیں, ذہن میں صرف اتنی بات رکھیے گا, اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ جنازے میں آیا ہے, تو آ کے کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا. تو کل انشاءاللہ ہمارے جنازے بھی اٹھیں گے.
हारून रशीद के बेटे ने कहा नहीं था या साहिबी। आज की तकरीर का आखिरी जुमला वैसे ये कागज पढ़ के मेरे ज़हन में आया है। या साहिबी ला तग़तरिर बितनउमी फल उम्रु यनफदु वन नईमु यज़ूलु इज़ा हमिलता जनाज़तन इलल क़ुबूर फ़अलम बिअन्नका बअदहा महमूलु। ओ मेरा दोस्त, ओ मेरा साथी, साहिब कहते हैं दोस्त को, साथी को, प्यारे को। ओ मेरा दोस्त, ला तग़तरिर बितनउमी, दुनिया की नेमतों के धोखे में मत आ जाना। फल उम्रु यनफदु, उम्र गुजरती जा रही है। वन नईमु यज़ूलु, नेमतें साथ छोड़ती जा रही हैं। और जब किसी का जनाजा उठा के चलो तो ज़हन में रखना, फ़अलम बिअन्नका बअदहा महमूलु, आज जनाजा लेके जा रहे हो, कल तेरा जनाजा भी इसी तरह जाएगा। बल्कि ये भी दुआ है कि अल्लाह जनाजा नसीब कर दे, वगरना इस दुनिया में लाखों बंदे सैलाब की नजर हो गए, आग में जल गए, कफन न मिला, गुस्ल न मिला, जनाजा न मिला, दफन न मिला, पता ही न चला जिंदा है कि मर गया है, यहां है कि वहां है, कहां है पता ही नहीं। नसीब वाला तो वो है जो दुनिया से गया है, अपनों ने नहलाया है, अपनों ने कफन पहनाया है, अपनों ने जनाजा उठाया है, अपनों ने खड़े होके अंदर से जुबान को हिलाया है और जाने वाले के लिए अपने रब की रहमतों को बुलाया है, और फिर जोर लगा के दुआएं करके अपने यार को अपने अल्लाह से बख्शवाया है। वो खुश नसीब है जिनको दुआएं मिल जाएं। तो ये मगरिब की नमाज के बाद जनाजा होगा, सब हजरात को दावत है, वहां तशरीफ ले जाएं और जनाजा पढ़ें। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम मेरी की हुई बातों पर मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।